جو کچھ بھی مصیبت اور راحت آتی ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ دنیا جہان والے مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر سب کے سب مل کر تجھے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہے اور اللہ تعالیٰ شانہ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی کسی مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا علم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگو، یہ بات کو یاد رکھ لو۔ جو کچھ کرے تو صرف اللہ ہی کے، جو کچھ مانگے، اگر تو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ۔ اگر تو مدد چاہتا ہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب پھر اور بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان و یقین میں شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اعمال کر، اللہ تعالیٰ کے شکر اور یقین کے ساتھ نیک اعمال کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگواری چیزیں پر صبر بہت بہتر چیز ہے۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے۔ جب مصیبت آتی ہے اس کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ جو ہنسے گا اس کے بعد میں روئے گا، جو روئے گا اس کے بعد میں ہنسے گا۔ مطلب اور تنگ دستی کے ساتھ فراغ دستی ہے، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جو تنگی ہو تو سمجھ لو کہ اب فراخی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم چیزیں پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء اکرم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں اپنے بیٹے کو انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمائی کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اسے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اور پھر جلدی ہی مجھے دفن کر دینا۔ اللہ